بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میتھی۔ میتھی عام کاشت کی جاتی ہے۔ یہ گرم ممالک میں ہی نہیں بلکہ سرد ممالک میں بھی کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ انگلش میں اسے فینیوگری کہا جاتا ہے۔ تازہ میتھی اتنی خوشبودار نہیں ہوتی مگر جب اسے سکھایا جاتا ہے تو خوشبو آنے لگتی ہے۔ اس کی خوشبو کا تعلق کاشت کے علاقے سے بھی ہے۔ مثلا پنجاب کے کچھ مخصوص علاقے کی میتھی دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ قدیمی دواؤں کے پودوں میں سے ایک ہے جو غیر معمولی غذائیت رکھتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں میتھی کے مقام کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ اسی زمن میں ایک اور حدیث کا ذکر بھی ملتا ہے جسے ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اگر میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اب میتھی میں پائے جانے والے کیمیکلز کی جانب ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ میتھی میں فائبر، فاسفولیپڈز، گلائکولیپڈز، اولئک ایسڈ، لائنولینک ایسڈ، لائنولیک ایسڈ، کولین، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن سی، نیکوٹینک ایسڈ اور نیاسین پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم میتھی سے کون کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ میتھی کا جوشاندہ حلق کی سوزش، ورم اور درد کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ سانس کی گھٹن کو کم کرتا ہے، کھانسی کی شدت دور ہوتی ہے اور معدے میں اگر جلن ہو تو جاتی رہتی ہے۔ میتھی کی یہ خصوصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ کھانسی کے علاج میں استعمال ہونے والی تمام دوائیں معدے میں خرابی پیدا کرتی ہیں، اس لیے پرانی کھانسی کے تمام مریضوں کو معدے میں جلن اور بدہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میتھی اور سفرجل ایسی منفرد دوائیں ہیں جو کھانسی کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کی اصلاح بھی کرتی ہیں۔ میتھی سے بواسیر کی شدت میں کمی آتی ہے، پھیپھڑوں کی سوزش کو نہ صرف دور کرتی ہے بلکہ آئندہ کے لیے بھی بچاؤ کرتی ہے۔ اگر اس کے جوشاندہ سے سر دھوئیں تو سر کی خشکی کم ہو جاتی ہے۔ میتھی کو پیس کر موم کے ساتھ ملا کر اگر سینے پر لیپ کیا جائے تو چھاتی کے درد میں مفید ہے۔ یہ بنیادی طور پر پیشاب آور ہے، اس لیے گردوں کی سوزش میں جب پیشاب کم آ رہا ہو تو پیشاب لاتی ہے۔ اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ استعمال میں اس کے پتوں اور شاخوں کو سکھا کر کام میں لانا ہے اور دوسرے طریقے میں میتھی کے بیج استعمال کرنا ہے۔ 5 گرام پیسی ہوئی میتھی اگر پانی کے ساتھ کھائی جائے تو پیچس میں مفید ہے۔ یہ بھوک کی کمی کو دور کرتی ہے اور کھٹے ڈکاروں کو ختم کرتی ہے۔ میتھی میں موجود آئرن اور وٹامن B اس کو خون کی کمی اور اعصابی کمزوری میں مفید بنا دیتے ہیں۔ میتھی کے بیجوں میں جادو کی سی خصوصیات ہیں، ان میں عورتوں کے لیے بہت زیادہ فوائد پوشیدہ ہیں۔ میتھی کے بیج، پودینہ، تلسی، دارچینی، لیمو کا رس اور شہد ملا کر 3 منٹ تک ابال لیں۔ اس کا 1 کپ روزانہ آپ کو سٹریس اور انزائٹی سے مکمل نجات دے گا۔ 2 کپ پانی میں 3 چمچ میتھی کے بیج ڈالیں اور اس کو اتنی دیر تک ابالیں کہ 1 کپ پانی باقی رہ جائے۔ اس پانی میں موجود میتھی دانہ اب نرم ہو چکا ہوگا۔ ان دانوں کو پیس کر پیسٹ بنا لیں اور اس کو ناک اور منہ میں جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے کالے کالے دانے ہیں وہاں لگائیں۔ اس کو خشک ہونے کے بعد اچھی طرح سے مساج کریں۔ اس کے لگاتار استعمال سے آپ کے ناک سے کالے دانے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے۔ 1 چمچ میتھی دانہ چبا چبا کر کھانے سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور دودھ پلانے والی ماں کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ میتھی کو اپنی روزمرہ کی غذا کا حصہ بنائیں اور اس سے ان گنت فوائد حاصل کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں تمام بیماریوں سے دور رکھے اور ہمارے جو بہن اور بھائی کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔